وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ان پروگرام میں ہم اسی بات کو لے کے چل رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کی ہے، اس کتاب کے بارے میں معلومات اور اس کے متعلق یا قرآنی سائنسز، قرآنی معلومات، اصول قرآن، ان تمام چیزوں کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ اور آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنا ہے وہ ہے قرآن مجید کی حجیت، کہ قرآن مجید ایز اے دلیل کے ہے دین اسلام میں۔ اسی طرح قرآن مجید میں محکم اور متشابہ کا کیا تصور ہے، اسی طرح قرآن مجید کے موضوعات کیا ہیں۔ یہ ہیں چند باتیں جن پہ آج گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو صحیح معنی میں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں، بلکہ شروع کرنے سے پہلے جو گزشتہ ہماری کلاسز ہو چکی ہیں ان کا تھوڑا سا خلاصہ جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید لفظ قرآن اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا نام ہے جس کا ایز اے لینگویج یا ایز اے لغتاً مطلب بنتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھے جانے والی ہے، یا یہ وہ کتاب ہے جو اپنے اندر سب سے زیادہ معلومات جمع کرنے والی ہے۔ اور اس کا جو ایک آفیشیل مطلب ہے کہ یہ وہ کلام یا وہ کتاب ہے جسے اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور اس کے الفاظ پڑھنا عبادت ہیں، اور مخلوق اس طرح کا کلام بنانے سے عاجز ہے، اور یہ اللہ کی صفت کلام ہے، اور اللہ کی صفات غیر مخلوق ہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن مجید کے بارے میں لاسٹ کلاس میں اس بات کو بھی جانا کہ قرآن مجید کی صورتیں کتنی ہیں اور صورتوں کے گروپس کیسے بنائے گئے ہیں، اور قرآن مجید کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں وہ کس انداز میں یا کس طرح کر کے حصوں میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ دین اسلام میں مصلحت کسے کہا جاتا ہے یا جسے مصلحت مرسلہ کسے کہا جاتا ہے؟ عموماً ہم نے لفظ سنت اور بدعت تو سنا ہوا ہے، لیکن لفظ مصالح مرسلہ ہم نے نہیں سنا ہوا ہے، تو وہ کل گزشتہ کلاس میں تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے موضوع پہ، جس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے حجیت قرآن، کہ قرآن مجید حجت ہے، دلیل ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو ہے، یہ مانتا ہوں، لیکن یہ کیا حجت اور دلیل بھی ہے میرے اور آپ کے لیے؟ اور اس سے دلیل لینے کا یا حجت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ میں دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ قرآن مجید حجت ہے، دلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کی آیات ہونا، آیات کا پہنچنا، یہ قطعی ہے۔ قطعی کا مطلب پکی بات ہے کہ فلاں فلاں آیت قرآن مجید کی آیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور اس میں مکمل یقین ہے، ایسی ہے جیسے انسان نے
اپنے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی ہو اور اس پہ یقین آ جائے تو اسے کہتے ہیں قطعی دلیل، یعنی پکی بات ہے کہ یہ آیت تو ہے قرآن مجید کی، لیکن اس آیت سے جو معنی نکلتا ہے کہ یہ معنی اور مطلب جو ہے وہ بعض دفعہ قطعی الدلیل ہوتا ہے اور بعض دفعہ ظنی دلیل ہوتا ہے، یعنی غالب گمان کی دلیل ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ یہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یا اس طرح کے اور بھی کچھ الفاظ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی عدد آ جائے، گنتی آ جائے، 11 11 ہیں، یا 100 ہیں، تو وہ پتہ ہے کہ یہ چیز 100 کا مطلب 100 ہی ہے اور ایسے ہی 11 کا مطلب 11 ہی ہے۔ لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے الفاظ بھی قرآن مجید میں موجود ہوتے ہیں کہ اس میں ایک ہی لفظ کے 2 معنی بھی مطلب بن سکتے ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز دونوں طرح ہی جائز ہوتی ہے، یا دونوں انداز سے اس کو شمار کیا جا سکتا ہوتا ہے، یا دونوں طرح کیا جا سکتا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کو جو ہے وہ ایز اے دلیل، جس کو زیادہ تر اس مسئلے میں دلیل بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر اگر ہم ایک تھوڑا سا طائرانہ نظر گھما لیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ۔ یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وہ طلاق مل جاتی ہے، ان کی عدت جو ہے وہ 3 قروء ہے۔ جس عورت کو طلاق مل جائے اس کی عدت کیا ہے؟ اس کی عدت جو ہے وہ 3 قرء ہے، اور یہ جو لفظ قرء ہے جس کی جمع قروء آتی ہے، اور اسے کہا گیا کہ 3 ثلاثہ کا مطلب 3 ہے، اور قرء کی جمع قروء ہے، کہ جو اور جس عورت کو بھی طلاق ہو جائیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، بند رکھیں، عدت ہے ان کی 3 قروء۔ اب لفظ قروء کے دونوں معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی ہے کہ عورت کے مخصوص پیریڈ جو اسے 3 دفعہ ہو جائیں تو اس کا ٹائم پورا ہو گیا، اور اسی لفظ قرء کا دوسرا معنی ہے عورت کے وہ والے دن جن میں وہ پاک صاف ہوتی ہے۔ اب عورت کے 3 پیریڈ کون سے پورے ہوں تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے؟ آیا وہ والے دن کہ 3 دفعہ اس کو پیریڈ آ جائے تو اس کی عدت پوری ہو گئی، یا 3 دفعہ اس کے پاکی کے دن گزر جائیں تو اس کی عدت پوری ہو گئی؟ اب اس میں لفظ جو ہے قرء کی جمع قرء، 3 قروء، یہ جو قرء کا لفظ ہے اس کے دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ اب اس میں سے کون سا معنی لینا ہے وہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف جانا پڑتا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو جانا ہی پڑتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور دلائل ہوتے ہیں، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جن سے آ کے سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ دلیل جو ہے قرآن مجید کی آیات کا اللہ کا کلام ہونا یہ قطعی اور پکی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا یا اللہ کا حکم اس آیت میں کیا ہے وہ بعض دفعہ ظنی الدلالہ ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ غالب گمان سے یا دلائل سے وہ حکم نکلتا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھانے کا مقصد ہے۔ کوئی انسان لازم نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے آیت پیش کر دے اور وہ یہ کہے کہ دیکھو جی میں تو قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اس کو کہا جائے گا کہ اس کے الفاظ کے آیت ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن جو معنی آپ لے رہے ہو وہ معنی اس آیت کا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، وہ حکم اس آیت سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے مجھے جو ہے وہ اشکال ہے، یا میں اس میں باقی علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں، یا میں جو ہے اس بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، تو یہ جائز ہوتا ہے۔ یعنی 2 چیزیں ہیں، آیت کا ہونا اپنی جگہ پہ ہے،
اور آیت کا معنی اور مفہوم ہونا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت سارے اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل تو اتنا سیلاب آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے مرضی کی چیزیں بنا کے اور اس میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ سادہ ذہن سے لوگ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس نے تو آیت پڑھ کے بتایا ہے، بن کے فتویٰ دینے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ دیکھو آیت یہ کہتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں، آیت یہ کہتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو آیت جو کہتی ہے وہ تجھے کیسے پتہ چلا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں؟ تو اس بارے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ حجت ہونے میں، دلیل ہونے میں ایک ذہن بتایا جاتا ہے، جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ سامنے آئے تو آپ سب سے پہلے قرآن مجید میں تلاش کرو، قرآن میں نہ ملے تو آپ حدیث میں تلاش کرو، حدیث میں نہ ملے تو آپ اس کو جو ہے وہ صحابہ کرام کے عمل میں تلاش کرو، وہاں پہ نہ ملے تو پھر اس کو یعنی اجماع امت کہا جاتا ہے، چاہے صحابہ ہیں، چاہے ائمہ دین ہیں، فقہاء ہیں، اولیاء ہیں، ان اجماع امت میں تلاش کرو۔ اگر وہاں پر بھی نہ ملے تو پھر آپ اس پہ جو ہے وہ قیاس کر سکتے ہیں، قیاس کر سکیں، یعنی قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، یہ ترتیب بتائی جاتی ہے کسی بھی چیز میں حجت اور دلیل کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ سچ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں ترتیب نہیں ہے، بلکہ جو حجت قرآن ہے اسی کے برابر ہی حجت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن عظمت میں، مرتبے میں، مقام میں بڑا ہے، لیکن ایز اے عمل کرنے میں اور دلیل لینے میں قرآن اور حدیث برابر ہیں۔ میں ایک بات کو سمجھانا چاہوں گا، ایک جو ہے وہ عام بندہ ہے اور اس کو آرڈر آ جاتا ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کو ایک حکم آ جاتا ہے وزیر اعظم کی طرف سے کہ تو نے یہ کام یہ کرنا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم دونوں میں ایک جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے پورے کی پوری کنٹری کا، اور ایک جو ہے وہ کسی ایک صوبے کا ہے یا ایک شہر کا ہے، اور اسے جو ہے وہ آرڈر آ جاتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے۔ تو آرڈر دینے والوں کے مرتبے میں ضرور فرق ہے، لیکن اس بندے کے عمل کرنے میں برابر ہے۔ چاہے یہ بڑے سے بڑے صدر کا حکم نہیں مانے گا تو تب بھی سزا ہوگی، اور اگر چھوٹے سے چھوٹے جو ہے وہ پرائم منسٹر کی بات بھی نہیں مانے گا تو اس پہ بھی اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب اگر میں اس کو پریکٹیکل بتا دوں تو مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا فرض ہونا قرآن سے بھی ثابت ہو سکتا ہے اور حدیث سے بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کا حرام ہونا اللہ کے قرآن سے بھی ہو سکتا ہے اور حدیث سے بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی چیز کے فرض ہونے کے لیے ہمیں قرآن ہی چاہیے بس، حدیث سے فرض نہیں ثابت ہوتا، حدیث سے تو سنت بن سکتی ہے، حدیث سے تو جو ہے وہ مستحب بن سکتا ہے، حدیث سے تو فرض نہیں ہو، فرض کے لیے آپ کو قرآن چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید اور قرآن مجید کی طرح ایک اور چیز یعنی حدیث بھی عطا فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں اللہ کی وحی سے کہتے ہیں۔ تو اللہ کے قرآن اور حدیث کو برابر رکھ کر ایک مسئلے کو استنباط کیا جاتا ہے یا تحقیق کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے قرآن سے اس طرح کر کے مسئلہ نکالا جائے کہ حدیث کو بالکل اگنور کر دیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن مجید نے تو کہہ دیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اب ہمیں حدیث پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
لہٰذا قرآن مجید نے کہہ دیا ہے تم جو ہے وہ نماز قائم کرو، اب قائم کیسے کرنی وہ ہم اپنی مرضی بنا لیں۔ ایک بندے کے بارے میں میرے پاس بات پہنچی جی، وہ کہتے ہیں نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ کہ بس نماز کے ٹائم کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو گئی، کھڑے ہو جائے، قائم ہے نا، قیام سے ہے، کھڑے ہو گئے، نماز ہو گئی۔ لہٰذا قیام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے مطلب لے لیا وہی ہے، قرآن اور حدیث کو برابر رکھ کر ایک مسئلے کا استنباط کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآن کو حدیث کو اگنور کر کے قرآن سے معنی لیں اور پھر اس معنی پہ اتنا اصرار کریں کہ حدیث کو پیچھے چھوڑ دیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو حجیت قرآن اور حجیت حدیث برابر ہے، ہاں مقام اور مرتبہ جو ہے وہ الگ سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے اس بات کو بھی، کہ آیت کا آیت ہونا قطعی ہے، لیکن آیت کا معنی اس سے نکلنا ہونا یہ جو ہے وہ ظنی ہو سکتا ہے، غالب رائے سے اور غالب گمان سے ہو سکتا ہے بہت سارے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ دین اسلام ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے، دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے امتحان دیا ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں، تو یہ ایک امتحان ہے۔ اسی طرح دین کے اندر آ کے صحیح چیز کو تلاش کرنا یہ بھی ایک امتحان ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے جی میں اپنے کاروبار اور گھر بار اور فلاں کو جو ہے وہ قربان کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، یہ یقیناً ایک امتحان ہے، لیکن دین میں سے صحیح چیز تلاش کرنا بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفرقان کے آخر میں فرمایا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی، رحمان کے بندے یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، آگے چل کے ایک آیت آتی ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان پر قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، بلکہ اس میں غور فکر اور تدبر کرتے ہیں۔ میں ایک ایسے عالم کو جانتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، چونکہ جب انسان عربی جانتا ہوتا ہے تو وہ اس کو پتہ چل جاتا ہوتا ہے، وہ بعض دفعہ اپنے پاس سے چیز بیان کرتے ہیں یا اپنے پاس سے کیا وہی چیز عربی میں بیان کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں یار میں پانی پی رہا ہوں، تو میں عربی میں کہہ دوں گا انا اشرب الماء، میں پانی پی رہا ہوں۔ اب میں اپنے اس کو جیسے عربی میں بول دوں گا تو آپ سمجھیں گے کہ شاید اس نے کوئی آیت پڑھ دی ہے یا حدیث پڑھ دی ہے، حالانکہ اس نے یہی بولا ہوگا کہ جی میں پانی پی رہا ہوں۔ تو کچھ ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، اس لیے یہ تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آیت تو پڑھی گئی ہے لیکن آیت کا معنی یہ والا ہے یا نہیں ہے۔ وہ ہر ایک انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق جب کوشش میں لگ جاتا ہے تو اللہ کا وعدہ برحق ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ محنت اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کو سیدھا راستہ بتا دیتے ہیں، لیکن جو لوگ کوشش ہی نہیں کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ لو یہ سارے دیندار اور یہ سارے مولوی اور یہ سارے قرآن والے اور یہ سارے دیندار سب کے سب برے ہیں، فلاں ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس نے صحیح راستہ تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ تو محنت کوشش ضروری ہے، وگرنہ کوشش نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام میں چاہے احادیث لے لیں یا قرآن لے لیں اتنی لچک ضرور رکھی ہے کہ آپ جو مرضی سوچ کے آئیں، پہلے سے سوچ بنا لیں اور پھر کہیں میں نے اس سے دلیل لینی تو آپ کو دلیل مل جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندے نے کتاب لکھی ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو، زندہ انسان کو سجدہ کر سکتے ہو، زندہ انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں
اور دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بلایا اور والدین نے یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا۔ بظاہر قرآن مجید کی آیت کا مطلب یہی بنتا ہے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور ان سب نے یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا۔ اب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ کر لیا، قرآن مجید نے بیان کر دیا، تو لہٰذا قرآن مجید کا بیان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، جو خبر ہے وہ پکی ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا۔ اب جو سجدہ کیا ہے تو ایک عمومی طور پہ اس سے ضمناً ایک بات نکلتی ہے، وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پہلی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں نا کہ پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، موسیٰ علیہ السلام منسوخ نہیں، یہ نوٹ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا ہے یہ ایمان لاتے ہیں اس پہ، اور جو کچھ اس سے پہلے ایمان لاتے ہیں اس پہ، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور پہلے پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو میں اور آپ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کو نبی اور رسول مانتے ہیں، اور جو ان کے اوپر کتابیں دین نازل ہوا ہم اس کو برحق سمجھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آج بھی شریعت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آج بھی شریعت ہے۔ اب کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی؟ 2 شرطوں کے ساتھ۔ 2 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت ہم تک صحیح سند سے پہنچ گئی ہو، اور صحیح سند سے پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا پہنچنے کا ذریعہ ہے ہمارے پاس صحیح سند کا، وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ہمارا رب اللہ بتا دے، یا ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ ہوا تھا یا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت کچھ رد و بدل کر دیا۔ تو نمبر 1 وہ ہم تک صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہو، نمبر 2 ہماری شریعت نے اس کو منسوخ نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک باب قائم کیا ہے، باب الغسل عریانا، کہ انسان جب 4 دیواری میں موجود ہے، پردے میں موجود ہے، تو اپنے سارے کپڑے اتار کے غسل کر سکتا ہے۔ اچھا جی، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر لوگ جو ہیں وہ بڑے الزام لگاتے تھے کہ یار موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے نہیں اتارتے ہیں، لہٰذا ان کے جسم میں کوئی نہ کوئی عیب ہے۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ایک پتھر کے پاس نہانے کے لیے گئے، اپنے کپڑے سارے اتارے، پتھر کے اوپر رکھے اور چشمے سے نہانا شروع کر دیا۔ تو جب نہا لیا تو پتھر کپڑے لینے لگے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ پڑا، موسیٰ علیہ السلام پیچھے۔ وہ پتھر بھاگتا بھاگتا وہاں آ کے کھڑا ہو گیا، پتھر کھڑا ہو گیا، معجزہ تھا اللہ کی طرف سے، جہاں قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سب لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کہتے ہیں ہم ایسے ہی اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں، یہ تو بالکل صحیح سالم ہے، یہ تو پورا انسان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمن میں آیت قرآن مجید میں نازل کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اب یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، لیکن بیان کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے دلیل لے لی کہ ہم جو ہیں وہ سارے کپڑے اتار کے پردے میں نہا سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان کہتے یہ تو واقعہ پہلی شریعت کا ہے، ہماری شریعت میں، لیکن ہماری شریعت، اس کے پہنچنے کا ذریعہ وہ ہماری شریعت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور پھر یہ بیان کرنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ یہ پہلے تھا اب نہیں ہے۔ تو کوئی بھی حکم کسی بھی نبی کا، کسی بھی کتاب کا آج آ جائے،
لیکن اس حکم کے آنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن یا نبی کی حدیث بتا دے کہ فلانی شریعت میں حکم یوں تھا، اور پھر اس کو قرآن اور حدیث نے منسوخ نہ کیا ہو تو وہ شریعت آج بھی ہمارے لیے شریعت ہے، وہ قانون آج بھی ہمارے لیے قانون ہے۔ اس رول کو پکڑتے ہوئے وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ سجدہ تو یوسف علیہ السلام کو کیا گیا، تو یہاں قرآن مجید نے تو منع تو پھر کیا ہی نہیں ہے، یعنی وہاں پہ اس سیاق و سباق میں تو کوئی نہیں منع آیا کہ جی یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا انہوں نے، اور یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، لہٰذا یہ شریعت یوسفی میں تھا، آج تو ہے ہی نہیں۔ کہتا ہے یہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سجدے کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم ہوتا خامد کو سجدہ کرو، لیکن کسی کو اجازت نہیں ہے اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کی۔ پھر وہ بندہ خود ہی رزلٹ نکالتا ہے، کہتا ہے کہ قرآن میں گویا کہ سجدہ کرنا جائز ہے اور حدیث میں یہ کہ سجدہ نہ کیا جائے، تو جب قرآن و حدیث آپس میں متعارض ہو جائیں تو ہمارے لیے کس بات کو ماننا ضروری ہے؟ قرآن کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز۔ تو جب لوگ دلائل بنانے پہ آتے ہیں وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں، جب انسان دماغ میں ایک چیز پہلے سے بٹھا لیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے اس بات کی دلیل بنانی ہے، اس کو ہر چیز کی دلیل مل جائے گی۔ نعوذ باللہ شراب پینے کی دلیل بھی قرآن مجید سے لی جائے گی، زنا کرنے کی دلیل بھی قرآن مجید سے نکالی جائے گی، اور ہر برے سے برے کام کی دلیل لے لی جائے گی جب انسان پہلے سے ایک دلیل بنا کے لے کے آ جائے۔ بہت ساری مثالیں، ایک اور مثال دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج سے 25 سال پہلے جو 9/11 کے واقعات ہوئے تھے وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ کہا گیا کہ وہ قرآن مجید میں کہاں سے ذکر ہے؟ کہنے لگا 9/11، 9 9ویں نمبر کی سورت پڑھ لو، سورت توبہ۔ 11 11واں سپارہ ہے، اس کے اندر ہاں موجود ہے۔ تو 9/11 ہو گیا، 11واں سپارہ ہے اور 9ویں سورت ہے، اور وہ بلڈنگ جو تھی نا وہ 120 منزلہ بلڈنگ تھی، تو 120 نمبر آیت پڑھ لو، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، یہ بلڈنگ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی یہاں تک کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائے۔ تو کہتا ہے 9/11 120 ہو گیا، لہذا اس کا ذکر پہلے سے موجود ہے۔ تو کیا یہ دلیل بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ یہ تذکرہ جس بلڈنگ کا ہو رہا ہے اس آیت میں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد زرار تھی، جس کو گرانے کا حکم دے دیا گیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی۔ تو جب انسان سوچتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کو حلال کرنا ہے، تو حلال کرنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ نے شراب کو رحیق مختوم کہا ہے، جنت میں مہر لگی شراب دی جائے گی، تو جو چیز جنت میں حلال ہے وہ دنیا میں حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ دلیل دینے والوں نے یہ دلیل بھی نکال لی کہ قرآن مجید میں کسی سے پوچھا گیا کہ یہ جو 11ویں تاریخ کو خاص صدقہ دیتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہے؟ یہ ویسے لطیفہ ہے، کوئی دلیل ہے نہیں، ویسے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کیسے کیسے دلائل ہوتے ہیں اور لوگ اس پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ پوچھا کہ یہ 11 تاریخ کو، جو چاند کی 11 تاریخ کو آپ الگ سے 11ویں مناتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے؟ کہتا سورۃ قل هو اللہ میں دلیل موجود ہے۔ کیا ہے دلیل؟ کہنے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، کفوا، ون جو ہے وہ انگریزی میں ایک کو کہا جاتا ہے۔ کفوا احد، احد عربی میں ایک کو کہا جاتا ہے، تو ایک اور ایک برابر ہو گئے تو کتنے ہو گئے؟ تو جب دلیل بنانے پہ آ جائے تو ہر ردی سے ردی دلیل بھی لوگ بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں لو جی ہم نے قرآن مجید پیش کیا، اور سامعین ایسے ہوتے ہیں کہ مجمع میں اگر وہ یہ کہہ دے جمعے کے خطبے میں کہ آج منڈے کا دن ہے نا، تو لوگ کہیں گے سبحان اللہ، واہ 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 واہ،
اور جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اور اس میں وہ کہہ رہا ہے آج سوموار کا دن ہے۔ اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی آیات کا قرآن ہونا یقینی ہے، لیکن قرآن کی آیات سے جو دلیل لی جاتی ہے وہ ہر دلیل قطعی نہیں ہوتی ہے۔ وہ ہر بندہ جب پہلے دماغ میں کچھ رکھ کر آ کے قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو ہمیشہ گمراہ ہوتا ہے۔ صحیح انسان راستے پہ وہی چلتا ہے کہ دماغ کو خالی کر کے بغیر اپنے دل کے اندر کوئی مقاصد بنا کے پھر آ کے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو جو قرآن مجید کہتا جا رہا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہتی جا رہی اس پہ عمل کرتے جائیں، یقیناً یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ پہلے سے ایک فکس کر کے ایک مسئلہ، ایک فتویٰ، ایک مفروضہ قائم کر کے اور پھر آ کے اس کے دلائل تلاش کرنا، یہ مزاج یا یہ حجیت قرآن مجید نہیں ہے۔ پہلے سے مفروضہ قائم کر کے دلیل لینا جائز نہیں ہے، پڑھ کر جو دلیل نکلتی ہو اس کو دلیل بنانا یہ جائز ہے۔ فرق یہ ہے، اسی وجہ سے اس دین اسلام میں فرقے یا تفرقہ یا آپ سمجھ لیں زیادہ اختلافات موجود ہیں کہ لوگ پہلے سے ایک مفروضہ قائم کر لیتے ہیں اور پھر تلاش کرتے ہیں قرآن سے، حدیث سے اس کی دلیل، اور جہاں کہیں بھی اشارہ مل گیا اس کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ اور سمجھنے والے اللہ تعالیٰ معافی دے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس بندے نے بتا دی ہے، اس کا تعلق مذہب سے ہے، دین سے ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے اس کی بات جو ہے وہ فائنل سمجھ لینی چاہیے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔